نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ یہاں پر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہمارے علاقے کی بزرگ ترین شخصیت، سینئر عالم دین، ہم سب کے بڑے ہیں۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، ان کی نگرانی میں کہف الایمان چھوٹا سا ادارہ ہے، مختلف طبقات کو امت کے ذمہ دار مجمع کو جمع کرتے رہتا ہے۔ اس جگہ کا نام خانقاہ جمالیہ ہے۔ 13 سال سے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کا یہاں پر اعتکاف ہوتا ہے۔ 300 سے 900 تک کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ معمولات ہوتے ہیں 10 دن کے پورے۔ مخلوق کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ 5 سال سے علماء کرام کے لیے ورکشاپ ہوتے ہیں۔ 2.5 دن کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اڑیسہ سے لے کر بنگلور تک 400 سے 900 تک کے علماء شریک ہوتے ہیں۔ کن میدانوں میں کام ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ عالمات کو 3 مرتبہ ملک بھر سے جوڑا گیا۔ مالیگاؤں بنگلور تک کی عالمات بھی آئی، 300 کے قریب، 250 کے قریب۔ ان عالمہ، ذمہ دار، ناظمہ، پرنسپل بہنوں کو سلیبس میں، سسٹم میں کیا بہتری لائی جانی چاہیے۔ ایک وقت میں کئی اکابر سے سننے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ مختلف ادارے الگ الگ ذوق والے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ ملک کے الگ الگ جگہوں پر کام کرنے والی شخصیات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے۔ 2 سال سے منظم طریقے پر ڈاکٹرز کا ورکشاپ رکھا جاتا ہے 1 دن کے لیے۔ تقریباً 550 لیڈی اور جینٹس ڈاکٹر حضرات یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ گزشتہ روبوٹک سرجری، AI اور میڈیکل مختلف موضوعات پر ڈاکٹر خواتین کی پریکٹس کیسے ہونی چاہیے، کیا ریسرچ ہو رہے ہیں۔ مسلمان ڈاکٹرز کا قریبی زمانے میں اس وقت دنیا میں، اس ملک میں کیا حصہ ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے، حوصلے بلند کیے جائیں، مایوسی سے نکالا جائے، اپنے حصے کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ درد مند سب ہیں، ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہم ذوق ایک جگہ پر جمع ہوتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کے میدان میں 20 سال سے کہف الایمان کام کرتا ہے۔ اسکول قائم کرنے، اسکولوں کو آرگنائز کرنے، ایفیکٹو بنانے، نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے، تنخواہوں کا معیار بڑھانے، ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام کرنے اور سسٹم کا اسلامائزیشن کے سلسلے میں کیا تجربہ افریقہ میں ہو رہا ہے، کیا تجربہ UK میں ہو رہا ہے، کیا ایکسپیرینس MS نے کیا، شاہین نے کیا۔ تجربات کا لین دین۔ پیسے خرچ کرنے کو آدمی صدقہ سمجھتا ہے، لیکن صلاحیت اور تجربہ خرچ کرنے کو صدقہ نہیں سمجھتا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے تجربہ اور ایکسپیرینس منتقل کرنا، شیئر کرنا۔ ایڈوکیٹس کے سلسلے میں وکلاء کے بارے میں یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ آج سے 2 ڈھائی 3 مہینے پہلے
تقریباً 100 کے قریب ایڈوکیٹس جمع ہوئے تھے آصف نگر میں، شہر کے درمیان فیض گاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہوئے تھے۔ وہاں پر مشورہ ہوا تھا کہ آج ایک روزہ ورکشاپ رکھا جائے۔ اللہ کا فضل ہے بہنیں بھی پہنچ چکی ہیں اور یہاں پر کئی وکلاء پہنچ چکے ہیں۔ ایک تعداد تو وہ ہیں جو مفتی بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایڈوکیٹس کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ اندر ہماری بہن ہے جو عالمہ ہے اور ایڈوکیٹ بھی ہے، تو صلاحیتوں کا لین دین ہوتا ہے، مزاج ملتے ہیں، بلڈ گروپ ایک ہو جاتا ہے، فریکوینسی برابر ہو جاتی ہے۔ ان علماء کرام سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ان علماء کرام کو اپنے پیش آنے والے مسائل سے واقف کریں۔ یہاں پر ہیں مفتی نوید صاحب صاحب، مفتی عثمان بیگ صاحب، مفتی خبیب صاحب، مولانا عبد القدیر صاحب اور ہمارے مولانا ندوی صاحب، اور ایک بڑی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر پروفیسر مولانا نہال ندوی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہت ہی قابل استفادہ شخصیت ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر کوکٹ پلی کے مہاتما گاندھی لاء کالج اور دوسرے کالج کے طلباء موجود ہیں۔ ہمارے بزرگ نظام آباد سے رات میں ہی آ چکے تھے، 25-30 سال کا تجربہ ہے۔ ایڈوکیٹ امجد صاحب کھمم کے ذمہ دار، ورنگل کے بہت ہی دانشور خاندان سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ناندیڑ کے علماء ہیں، سلطان العلوم کالج کے حماد الدین صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی گوالیار کے حضرات بڑی طلب سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے محترم قاضی اشفاق صاحب، اشفاق قاضی صاحب بمبئی سے بہت ہی زیادہ درد مندی کے ساتھ رات میں ہی آ چکے تھے۔ نفسیات کے بھی ماہر ہیں، معاشیات اور اکنامک کے کرنٹ ایشوز پر اچھی نظر رکھتے ہیں۔ یو کے، دبئی اور کئی ممالک میں اسفار ہیں۔ علماء کی رہبری، فیملی کونسلنگ کا اچھا تجربہ ہے۔ یوٹیوب کی دنیا میں کافی کام ہے آپ کا جو استفادہ کیا جانا چاہیے۔ مغل پورہ کے ایڈوکیٹ مشہود الدین صاحب ہم سب میں بزرگ ترین شخصیت ہے۔ ان سب نام لینے کا مقصود میرا یہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹنگ کروں، تعداد کی نمائش کروں۔ مقصود یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے خول میں بندھے نہ رہیں، آپ حضرات اپنے اپنے سرکل میں نہ بیٹھیں، کھاتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ تعارف ہوگا تو تعلق ہوگا، تعارف نہیں ہوگا تعلق نہیں ہوگا۔ نئی فکر کا مل جانا نئی دریافت ہے، نئی شخصیت کا مل جانا ایک فتح ہوتی ہے زندگی میں۔ بیڑیاں کھل گئیں فکر کی، آزاد ہو گیا تعصبات سے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا رزق ہے کسی نیک بندے سے ملاقات ہو جانا، اللہ کا بڑا رزق ہے کسی باحیا بندی کو میڈیکل کے میدان میں پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ ایک تعداد ہمارے کہف الایمان کے طلباء، اساتذہ کرام، مفتیان کرام کی بھی ہیں جو مستقبل میں یہ میدان سنبھالنے والے ہیں، امت کی رہبری کرنے والے ہیں، اور دونوں سبجیکٹ پر کیسے کمانڈ حاصل کرنا ہے، دونوں سمندروں کی ماہر شخصیات کو کیسے دیکھنا ہے، اس لیے ان بچوں کو یہاں پر جمع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری قابل قدر دینی بہنوں، دل کے کسی خیال میں یہ بات آنے مت دیجیے کہ تعداد کم ہے زیادہ ہے۔
تعداد نہیں چاہیے، استعداد چاہیے، مقدار نہیں چاہیے، معیار چاہیے۔ آپ میں سے کا ہر شخص ہماری نظر میں انتہائی قیمتی ہے۔ جو محاضرات اور لیکچرز پیش کیے جائیں گے، آپ کے علم میں انقلاب آئے گا، بہتری آئے گی۔ روا روی والے لیکچرز نہیں ہیں، سطحیت والی باتیں نہیں ہیں۔ مہینوں کا تجربہ، سالوں کی گہرائی، قرآن، شریعت اور سماج دونوں کی نزاکتوں کو، قرآن اور قانون، شریعت اور سماج دونوں کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے یہ اسپیکر حضرات، متکلمین ساتھی بات کریں گے وصیت کے بارے میں، میراث کے بارے میں۔ ہماری طبیعتوں پر سوشل میڈیا کا اثر ہے، فوکس کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میراث پر اعتراضات تو ہم نے سنے، لیکن اس کے جوابات سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ پرسنل لا پر پروپیگنڈا تو بہت سنا، لیکن ٹھنڈے دل سے کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھے ہیں۔ اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے۔ ایک صاحب نے یاد دلایا، مولانا ان وکلا دوستوں کو سمجھائیے، ایمان سے نکل جائیں گے اگر ہم نے قرآن کی فلانی آیت کو نہیں مانا۔ کتنی آیتوں کا انجانے پن میں آدمی انکار کر دیتا ہے ناواقفیت کی وجہ سے۔ پرسنل لا اور قانون دونوں کے درمیان کیا نزاکت ہے، سنبھالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اکابر کی صحبتیں، یہاں پر ہم صرف اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ اور ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہی کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، پہلی نیت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے، للہ تعلق کے لیے جمع ہوئے، ایمانی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے جمع ہوئے، اپنی آخرت بنانے کے لیے جمع ہوئے، روحانی ترقی اور نیکی کے جذبے کو بڑھانے کے لیے جمع ہوئے۔ شکایت کرنے والے بہت ہیں حالات کے، کوشش کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے، آپ میں سے ہر وکیل کے ہاتھ پر کتنے طلاق رک جائیں گے اگر شریعت کے فہم میں ترقی ہو۔ آپ میں سے ہر وکیل کے ہاتھ پر خاندانی تقسیم جائیداد کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر وصیت کا نظام آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کئی غیر مسلم بھائیوں کے اسلام سے قریب کرنے کا آپ ذریعہ بنیں گے اگر تعدد ازواج، ایک سے زائد نکاح، متبنہ، اڈاپٹ کرنے کے مسائل کی نزاکتوں کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں، اور بالکل حق بجانی فرماتے ہیں، ایک خان صاحب بندوق لے کر نکلے، لوگوں سے کہنے لگے کلمہ پڑھ ورنہ گولی مار دوں گا۔ تو جان بچی لاکھوں پائے، بھائی آپ ہی پڑھا دیجئے کلمہ۔ نہیں مجھے بھی نہیں آتا، چلو ہم مولوی صاحب کے پاس چلیں گے۔ حقیقت یہی ہے، ہمیں خود شریعت پتہ نہیں ہے۔ شریعت کو خطرہ حکومت سے نہیں، ہماری جہالت سے ہے۔ شریعت کو خطرہ پارٹیوں سے اتنا نہیں، ہماری نادانیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، غفلت نہ ہو، ہر لمحہ، ہر مجلس، ہر بول سے آپ فائدہ اٹھائیں۔